اسلام کہتا ہے کہ کھانے کو ضائع مت کرو، اسراف مت کرو، کل تم سے پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل تم سے سوال پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں۔ کیا یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ بھئی آپ نے اتنا کھانا ضائع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سارا جو معاملہ ہے وہ انسان کی اخلاقی تربیت کا ہے، انسان کی کردار سازی کا ہے۔ اس کچھ عرصے کے اندر کافی ٹریول کیا، اسپین میں، پھر بوسنیا کے اندر، اور پھر اس کے بعد ابھی عمرے کا۔ تو جب آپ یورپین کسی ملک کا سفر کرتے ہیں اور وہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو صبح جب بوفے لگتا ہے تو آپ یعنی سارے تو مسلمان نہیں ہوتے نا، اس میں تو تھوڑے مسلمان ہوتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر یورپین یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ بڑی قریب سے جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا انداز کیا ہے کھانا کھانے کا، ناشتہ کرنے کا، کس طریقے سے جو ہے جو چیز کھانی ہوگی وہی چیز ڈالیں گے، تھوڑی ڈالیں گے اور آرام سے سکون سے۔ اور آپ دیکھیں گے ان کی پلیٹیں بھی جو ہے وہ اس میں کھانا بچا ہوا بنی ہوگا، ضائع بھی نہیں ہو رہا ہوگا بڑی۔ اور پھر آپ جب آ جاتے ہیں، اور یہ جو ابھی خاص طور پہ آپ عمرہ کرنے جائیں حرمین شریفین پہ، اور یہ سارے میں آپ کو 5 سٹار ہوٹلوں کی بات بتا رہا ہوں، آپ یقین جانیے ناظرین کہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک تو ایسے ہم مسلمان کھا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہیں ایک کتاب میں کوئی ایک بات پڑھی تھی جو میرے دماغ میں کہیں بیٹھ گئی ہے، وہ یہ کہ انسان کی جو بھوک ہوتی ہے نا، افلاس اور بھوک، اس کو 100 سال لگتے ہیں ختم ہونے میں، یعنی 100 سال بعد جا کے اس کی آنکھیں رجتی ہیں، یعنی پیٹ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی رجتی ہیں، 100 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اگر آپ کی نسل میں بھوک اور افلاس چلی آ رہی ہے، غربت چلی آ رہی ہے، اور وہ غربت دور ہو گئی ہے، اور 100 سال لگیں گے، غربت ختم ہوئی ہوئی ہے اور آپ امارت میں چل رہے ہیں، تو 100 سال بعد جا کر وہ بھوک اور افلاس ختم ہوتا ہے۔ تو اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ آپ کو بوفے کے اندر نظر آتا ہے۔ صبح جب بریک فاسٹ میں آپ دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، کھانا ضائع بھر بھر کے، پلیٹیں بھر بھر کے، اور جو ہے وہ اس طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ انسان ہے یا کون ہے؟ تو جو بات میں نے جو کی ہے نا، جو بھوک والی، کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ان کی نسل کے اندر جو ہے وہ کتنی غربت تھی، کتنی بھوک تھی جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ ہم ایک جگہ بیٹھے اور کھانا کھا رہے تھے، تو ایک عالم ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اتنے بڑے بڑے نوالے بنا کے نا، ایسے نوالے بنا کے، اور بہت ہی، میں آپ کو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو جب وہ تو خود ہی پھر وہ کہنے لگے میں نے تو ہے بڑی غربت دیکھی ہے، مدرسے کے اندر ہمیں تو یہ نہیں ملتا تھا، وہ نہیں ملتا تھا، اور ہم نے تو جو ہے وہ کئی دن فاقے کیے ہیں۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا کہ اس کا اثر آج ظاہر ہو رہا ہے حضرت۔ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ یہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو آپ نے غربت اور بھوک اور افلاس دیکھا ہے تو اس کا ابھی تک وہ بھوک ختم نہیں ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی نا۔ تو لہذا دیکھیں یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ کھانے کو ضائع مت کرو، اسراف مت کرو، کل تم سے پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل تم سے سوال پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں۔ کیا یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ بھئی آپ نے اتنا کھانا ضائع کیا؟ پھر کیا کہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ کھانوں کو پھر اپنے پرسوں میں ڈال کر، ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر، اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر آپ لے کے جا رہے ہیں کمرے میں، اور پھر آپ اس کو دوپہر کو کھا رہے ہیں، رات کو کھا رہے ہیں۔ بھائی پہلے آپ پوچھ تو لیں کہ کیا یہ اجازت بھی ہے یا نہیں ہے، کہ کیا ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے اجازت ہے کہ جی آپ اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے لوگ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے کہ جیسے کھانا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں برا ماننے کی بات نہیں ہے، میں یہ اور حیرانگی کی بات ہے تربیت کس طرح سے کریں۔ پھر وہ
یہاں ہمارے ہاں مدینہ منورہ میں اور مکہ کے اندر بھی ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ہوٹل کا نام نہیں لوں گا، اس کی مارکیٹنگ نہ ہو جائے، تو وہ کاوا اور کھجور جو زائرین ہوتے ہیں جب آتے ہیں ہوٹل میں تو وہ کاوا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں، اور کھجوریں ہوتی ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ میں دیکھتا تھا لوگ جو ہے وہ بھائی آپ نے ایک کھجور لے لیں اور ساتھ کاوا لے لیں، 2 کھجوریں لے لیں، 3 لے لیں، یہ کیا آپ جو ہے وہ پوری اٹھا کے جو ہے نا تھیلیوں میں بھر رہے ہیں، اور گلاس خالی گلاسوں میں پوری کھجوریں۔ تو میں ان کی شکلیں دیکھ رہا ہوں، ایک کو میں نے کہا یار کہ یہ تو انہوں نے رکھا ہے کہ بھائی آپ ایک لیں، ساتھ کاوا پی لیں، ساتھ جو ہے یہ کھجور کھا لیں، یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ جی آپ بھر کے لے کے جا رہے ہیں، 2 منٹ کے اندر سارے اٹھو کے فارغ۔ تو میں اس سے مذاق کرتا تھا، میں کہتا تھا یار تمر نہیں ہے، وہ کہتا تھا یار یہ قوم کہاں تمر رہنے دیتی ہے، یہ ہم رکھتے ہیں کہ بھائی چلو تھوڑا سا انرجی آ جائے، کھجور کھا لیں، یہ تو پورے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کہتا منع بھی کرتا ہوں لیکن لوگ رکتے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ تو ہماری یعنی طبیعت اور فطرت بن چکی ہے۔ تو لہذا گزارش یہ ہے کہ سارا معاملہ ہی تربیت کا ہے۔ دیکھیں سارے معاملہ جو اس وقت جو ساری جو جنگ ہے وہ جنگ ہی اخلاقی جنگ ہے۔ مذہبی طور پہ تو آپ کسی کو کیا بتاتے پھریں گے کہ آپ کے پاس اور میرے پاس دنیا کا بیسٹ مذہب ہے؟ وہ بھائی مذہب تو وہ بعد میں، وہ تو پہلے ہم سے اس نے معاملہ کرنا ہے نا، وہ تو پہلے ہمیں دیکھے گا کہ بھئی یہ بندہ کھاتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، اس کے اندر کوئی اخلاق کی تربیت ہے نہیں ہے، یہ بوڑھے آدمی کو جگہ دیتا ہے نہیں دیتا، یہ دوسروں کو لک آفٹر کرتا ہے نہیں کرتا۔ اخلاقی طور پر جب تنزلی آتی ہے ناظرین، تو پھر قوموں کا عروج ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قوم اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رہنما بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عروج عطا فرمائے، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں اس بات کو سمجھنی ہوگی کہ ہم اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو بس یہ ہمارا حق ہے کہ جی دنیا میں ہمارا نظام چلے، دنیا میں ہماری بالادستی ہو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں اور کچھ ضوابط بنائے ہیں۔ جب تک ان اصولوں اور ضوابط پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور وہ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ جب تک ہم اپنی تربیت نہیں کریں گے اور اس وقت تک معاملات نہیں بنیں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب یہ اصول ہیں، ان اصولوں کو اپنا لیا جائے، اور اپنانے کے بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر قوموں کو عروج بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔